اس میں تھوڑے سے آپ کو نا ریئل لائف واقعات کہ ہمارے پاس ایسے کچھ آئے کیسز کہ خاتون پریگننسی کے دوران جو ہے بہت فیئرفل ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. اس میں ہارمونز بھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ہو گیا، مطلب اللہ معاف کرے وہ مس کیریج ہو گیا یا بچہ جو ہے وہ آفٹر برتھ فوت ہو گیا. تو دیکھیے یہ وہی جو میں نے اپنا بتایا تھا نا، مجھے ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بیماری ہو جانی، اور میں بیمار ہو جاتا تھا، امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے ایسی سوچوں سے. لیکن اینی وے دیکھیں میں اس کو ایسے اپنے آپ کو کاؤنسل کیا، مجھے یاد ہوتا ہے کہ اللہ جو ہوتا ہے تیری مرضی سے ہوتا ہے. میں اللہ کو الفاظ کہتا ہوتا تھا کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کر، آپ بہترین پروٹیکٹر ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ فیئر آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، ارریشنل فیئر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن آپ اس وقت دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ تو میرا مولا ہے، تو میرا پروٹیکٹر ہے، اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں، پروٹیکٹ کریں اللہ. جیسے کچھ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کا بڑا فیئر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، بس میرے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیں جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. کسی کو کوئی نائٹ میں آیا کانسٹنٹ آ رہا ہے، ماں باپ کی ڈیتھ نظر آ رہی ہے، دیکھیں آپ پہلے تو اس کو جھٹکیں، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں اسپٹ کر کے، ظاہر ہے شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے. دوسرا آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ آپ ان پہ رحم کریں، ٹھیک ہے اللہ آپ ہمیں کوئی ایسی تکلیف سے نہ گزاریں جس کی ہم میں استطاعت نہیں ہے، اور اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ آپ بہترین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ دعا کی جائے اور اس موقع پہ اللہ کی مدد طلب کی جائے اپنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو لے کے بھی کہ اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں، اللہ کرم فرما دے، مدد فرما دے. تو میں نے تو آنٹی خود اپنی لائف میں بہت سی چیزیں جن کا مجھے ڈر ہوتا تھا وہ اللہ کو جب سونپی، اور جب میں نے یہ دعائیں کی الحمدللہ اپنے آپ کو مینٹلی مضبوط کیا کہ کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو برا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں پھر کم ہو گئیں، اور پھر اعوذ باللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، پھر یہ دعا اتنی پاورفل ہے جو آپ نے دعا بتا دی نا انگزائٹی کی حالت میں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال. اور ایک اور بات، کئی لوگ کو میں نے دیکھا آنٹی کہ وہ جب ایکسیپٹنس کی طرف آتے ہیں نا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایون او سی ڈی، یعنی میں نے خود ایک بھائی کو اپنا مسئلہ حل کرتے دیکھا تھرو ایکسیپٹنس. ان کو سمجھایا کہ اتنی آپ کے پاس نعمتیں، اگر او سی ڈی ہے تو ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو، کہہ دو اللہ کو. اب وہ ان کو یہ ڈپریشن تھی، میں نے سجدے میں دعائیں کی، میں نے اتنی دعائیں کی اللہ ہیل کر دے، ہیل کر دے، ہیل کر دے، نہیں ہو رہی، اس کا مطلب اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا. آج کل کی سائنس تو کہتی ہے ADHD ہے نا، جی از دی پاور. صحیح ٹھیک ہے، آج کل کی سائنس آپ کے جو ہے نا وہ ہر یہ والی چیزیں جی وہ جو بورڈم جو ہے اس کو جیمس کلیئر جو ہے وہ جو 7 جو ایٹامک ہیبٹس کا جو آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پاور ہے. بور ہوں، کریٹیوٹی آئے گی، بور ہوں گے تو کریٹیوٹی آئے گی نا. ایسے ہی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ یہ اس طرف آؤ کہ اے اللہ نعمتیں زیادہ ہیں، اور اگر او سی ڈی آ گئی ہے، خدا نہ خواستہ ایک آزمائش آ گئی ہے، اے اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے، وہی بات ہے نا ماذن فیہ حکمک، یہ ڈپریشن کی دعا پڑھ کے تو دیکھو دل سے کہ اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہے. میں نے اپنی بطور انسان بہت کوشش کر لی اس کو ہیل کرنے کی، اے اللہ ماذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤک، بس اب آپ کا فیصلہ ہی غالب ہوگا اور مجھے آپ کے فیصلوں پہ ٹرسٹ ہے. یقین کریں جب وہ اس مائنڈ سیٹ پہ آئے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، شفا بھی مل جاتی ہے. دیکھیں نا آپ ایکسیپٹ بھی تو کرنے کی کوشش کیا، اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے میرے مالک تو مجھے اسٹرینتھ دے دے اللہ، مجھے اس کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی دے دے. آپ دیکھیں مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑی زبردست جو ہے نا وہ ہمارا کاؤنسلر، ہم سب کو کاؤنسلرس چاہیے ہوتے ہیں. جی سب سے بڑا کاؤنسلر قرآن ہے. میرے پاس جو لوگ اس طرح سے مریض آتے ہیں میں ان کو علاج میں سے ایک علاج بتاتی ہوں کہ 1 ربع جو ہے نا یعنی 4 رکوع قرآن کے وہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنے کہ جو آپ کے کانوں کو آواز آئے. اچھا یہ جو ہم خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں نا ان کے مقابلے میں درمیانی سی آواز میں قرآن پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لیں، تلاوت کے انداز میں پڑھیں، بلکہ ایک کام کریں کہ کان میں وہ ہینڈز فری لگا کے نا جو آپ کو قاری صاحب پسند ہے ان کی لگا کے ان کے ساتھ آواز ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں. ترجمہ آپ کے سامنے ہو، آپ دیکھیں ایک پاؤ کے اندر پڑھتے پڑھتے تک اللہ تعالیٰ آپ کی کاؤنسلنگ کر لیں گے. جو بھڑکے ہوئے جذبات ہیں کام ہو جائیں گے، گری ہوئی جو روح ہے وہ اونچی ہو جائے گی، انسان کو زندگی کا مقصد صحیح طریقے سے نظر آنے لگ جائے گا، اللہ کی ذات کے اوپر اس کی قدرت کے اوپر انسان کا بلیو بڑھ جائے گا. یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہر جگہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ اس پہلی جو 3 چیزیں جن کو ہم نے فراموش کیا ہوتا ہے، یہ دعا سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو
ریکنڈل کر کے ہمارے سامنے لاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، وجلا حزاننا وذهاب همومنا، اس کی وجہ سے ہمارے غم چلے جائیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید کو پڑھنے سے یا کسی آیت کا وظیفہ کرنے کے ساتھ غم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شفاء لما فی الصدور، ہر طرح سے سینوں کی بیماریوں کی بھی شفا. ہاں، اور یہ قرآن مجید کی تو یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نا تو وہ بھی برکت کا ذریعہ. سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے یہ جو ہم نے گھروں میں لوہے یا وہ آیتیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہم کو جیولری وغیرہ پہنتے ہیں جس پر اس طرح سے کچھ الفاظ لکھے ہوں، تو ان سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز اور برکت ہوتی ہے. صحیح.